سب سے پہلے میں تمام صحافی برادری جو آج تشریف لائے ہیں میں ان کا بے حد مشکور ہوں. بڑے شارٹ نوٹس میں آپ لوگ یہاں تشریف لائے, ہماری بات سننے کے لیے آئے, یہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی. اور جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کراچی میں جب بیٹھے ہیں تو بات ہاکی کی ہوگی, کیونکہ جب سے میں نے صدارت سنبھالی ہے ہاکی فیڈریشن کی بھاگ دوڑ میں نے سنبھالی, تو اس وقت ہاکی فیڈریشن کے حالات پورے پاکستان کے سامنے ہیں. میں جب اپنے دفتر میں پہنچا لاہور میں تو لاہور کے بھی حالات ایسے تھے, وہاں بھی ٹیلی فون کٹا ہوا تھا اور نیٹ بھی کٹا ہوا تھا. یہ بدقسمتی ہے, وہی چیز میں ادھر کراچی میں بھی وہی چیز فیس کر رہا ہوں. اور سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ کیونکہ میں جب 2024 میں جنوری میں آیا تو میں نے اس وقت پہلی کانفرنس کی تھی, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو. میں نے کہا 2024 جو ہے وہ ہاکی کا سال ہوگا, اور ہاکی کی میدان میں انشاءاللہ ہم پاکستانی عوام کو واپس خوشیاں لوٹا دیں گے, کیونکہ یہ وہ میدان ہے کہ جس میں سب سے زیادہ سپورٹس کی میدان میں سمجھتا ہوں جتنا ہاکی نے دیا شاید ہی کسی سپورٹس نے دیا ہو. مجھے سب سے پہلا جو ٹارگیٹ تھا ہمارا کہ ہم نے جو ہمارے انٹرنیشنل ٹورز تھیں اس کو ممکن بنانا تھا. اس وجہ سے مجھے وہاں اسلام آباد بیٹھنا پڑا کہ 4 ٹورز تھے انٹرنیشنل, اور ہماری جو پوزیشن تھی ورلڈ رینکنگ میں ہماری 17ویں پوزیشن تھی. اور الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی سپورٹ رہی, رانا ثناء اللہ صاحب کی سپورٹ رہی ہمیں, اور رانا مشہود صاحب کی. ہم ان 4 ٹورنامنٹس کرانے میں کامیاب ہوئے. اور پہلا عمان کا تھا, اس میں 5 اے سائیڈ میں ہم نے چیلنجنگ ٹرافی ہمارے پلیئرز لے کے آئے. اس کے بعد دوسرا تھا ازلان شاہ, اس میں بھی کارکردگی آپ نے خود دیکھی, پوری قوم نے دیکھی. اور الحمدللہ جب ہم واپس آئے ہم فائنل تک پہنچے تھے, فائنل تک ہم پہنچے اور اس کے بعد پلنٹی شوٹ آؤٹ میں ہم رہ گئے. ابھی کچھ ایریاز ہیں ان کو ہم نے امپروو کرنا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ٹیم جائے اور ایسے کپ پکڑ کے لائے, اٹس ناٹ پاسیبل. اب یہ وہ پرانی ہاکی نہیں ہے کہ جو گراس پہ کھیلی جاتی تھی. اب اس میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, وہ آپ کے نالج میں بھی ہوگا. اب آسٹرو ٹرف میں یہ اور گیم ہے, وہ اور گیم تھی. اس میں جب ہم واپس آئے تو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں مدعو کیا, انہوں نے ہمارے لڑکوں کو بڑا انکریج کیا. اس کے بعد سی ایم پنجاب نے, پھر چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے ہمیں بلایا, مدعو کیا اپنے پاس, ہمارے لڑکوں کو انعامات بھی دیے کیش کی صورت میں. اور خاص طور پہ میں اس چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو کارڈز بنوایا, ہم نے ریکویسٹ کی تھی, ہمارے لڑکوں کا جو پلیئرز ہمارے تھے ان کا کوئی ہیلتھ کا سسٹم نہیں تھا. ہم نے کہا جب ہمارے پلیئرز نے گراؤنڈ میں جا کے مقابلہ کرنا ہے تو وہاں کوئی انجری ہوتی ہے تو اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. تو اس میں انہوں نے مہربانی کی, ہماری بات سنی, اور انہوں نے ہمارے جتنے نیشنل پلیئرز ہیں ان کے سی ایم ایچ کے کارڈز بنوا دیے. وہی ٹریٹمنٹ ہوگی جو چیف آف آرمی اسٹاف اپنا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اور کور کمانڈرز کراتے ہیں, وہی فیسلٹیز ہمارے پلیئرز کو, نیشنل پلیئرز کو وہاں مل رہی ہیں, اسلام آباد میں ہو چاہے جہاں بھی کینٹونمنٹ ہیں سی ایم ایچ میں. اس کے بعد ہم نیشن کپ میں گئے, سیمی فائنل تک ہم پہنچے. اس کے بعد ہم چائنا گئے, وہاں بھی سیمی فائنل تک ہمارے لڑکوں نے بڑا, دیکھیں پوٹینشیل تو بہت ہے, لیکن اس کو تراشنے کی ضرورت ہے, اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے. اب کچھ دوستوں نے کہا جی سندھ کا مسئلہ, میں جو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ جتنا گورنمنٹ آف سندھ نے سپورٹ کیا ہاکی کو, کسی پروونس نے بھی اتنا سپورٹ نہیں کیا. سندھ میں آپ جائیں آپ کو اسٹیڈیمز بھی ملیں گی, آپ کو سندھ نے پلیئرز بڑے دیے, بڑے نامور پلیئر جہاں سے نکلے ہیں جنہوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے ہیں. لیکن یہ کچھ ادوار میں
سندھ سے نیشنل لیول پہ کوئی پلیئر نہیں آ سکا. مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ آپ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات تھیں. اس کے بعد اب جو تھوڑا سا ٹائم ملا تھا تو ہمارا پورے پاکستان میں ہماری کوئی اسٹیڈیم نہیں ہے ایز اے فیڈریشن. ایک ہی ہے یہ جو ہاکی کلب آف پاکستان جو کراچی کی ہے, یہی ہماری پراپرٹی ہے جو ہماری فیڈریشن کی ہے. کچھ عناصر نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا کافی عرصے سے اس پہ قابض تھے. ان کا مقصد شاید ہاکی نہیں تھا, ان کے کچھ اپنے مقاصد تھے جو میں جب جہاں پہنچا تو مجھے پتہ چلا. اس میں سب سے زیادہ میں کور کمانڈر کو 5 کور کے ہیں, میجر جنرل اپنا لیفٹیننٹ جنرل ہیں بابر صاحب, بابر افتخار. میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جیسے ہی میں پہنچا ہوں اور قومی کھیل کو سمجھتے ہوئے ہاکی کو ہمیں سپورٹ کیا, اور بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے ان کے تمام عملے کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے جو قابض لوگ بیٹھے تھے انہوں نے قبضہ چھڑا کے ہمارے حوالے کیا. اور اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم یہاں سے لڑکے نکالیں. اور جب میں یہاں پہنچا ہوں, اب میں وہ صورتحال آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک ذرا آپ دیکھ لیجئے کس صورتحال میں مجھے یہ اسٹیڈیم ہینڈ اوور کیا گیا. وہ ذرا تھوڑا سا میں آپ کو دکھانا چاہوں. چلا دو